باب الاکل من لحوم الاضاحی، قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 391، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الاضاحی ان ندخرها فوق 3 ایام ونہا ان ننبذ فی الدباء والنقیر والمزفۃ والحنتم ونہانا عن زیارت القبور قال فلما كان من بعد ذلك قال یا ایھا الناس انی کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی ان تدخروها فوق 3 ایام وذلك لفاقة المسلمین لتواسوا بینکم فقد وسع اللہ علیکم فکلوا واطعموا وادخروا ونہیتکم ان تنبذوا فی الدباء والنقیر والمزفۃ والحنتم فإن الإناء لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن إياكم وكل مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها وينحرون عندها ويقولون هجرا من القول فلا تفعلوا كفعلهم ولا بأس بإتيانها فإن في إتيانها عظة ما لم تقولوا هجرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کے گوشت کے بارے میں منع کیا کہ ہم اسے 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھیں، یعنی آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا تھا، اسٹاک کرنے سے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو اٹھا کر رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا، اور آپ نے اس بات سے منع کیا کہ ہم نقیر، مزفت یا حنتم میں نبیذ تیار کریں، یعنی دور جاہلیت میں ان برتنوں میں نبیذ بنائی جاتی تھی، یعنی کھجور کو رات میں پانی میں ڈال کر ان برتنوں میں رکھ دیا جاتا، اور صبح جب وہ کھجور کا شیرہ اور اس کا رس جب پورا اس میں سرایت کر جاتا تو اس پانی کو پی لیا کرتے تھے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ آپ نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد شراب تک لے جانے والی، پہنچانے والی چیزوں سے بھی روکا گیا تھا، اسی لیے ان برتنوں کو جن میں شراب بنائی جاتی تھی ان کے استعمال سے بھی شریعت میں منع کیا گیا تھا ابتدا میں۔ اور آپ نے ہمیں قبرستان جانے سے، یعنی زیارت قبور سے آپ نے ہمیں روکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اسٹاک کرنے سے منع کیا تھا، ذخیرہ اندوزی کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا، اس وجہ سے کیونکہ مسلمان اس وقت فاقے کا شکار تھے، مسلمانوں کو ضرورت تھی کھانے پینے کی اشیاء کی، اس وقت قلت تھی، اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مواسات کا مظاہرہ کرو، اور ایک دوسرے کی غم خواری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے، فراخی عطا کی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، لہٰذا اب تم خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت اور دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کر کے رکھو، یعنی اب اٹھا کر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جب فاقے کی نوبت تھی، قحط سالی یا فاقے کی، یا اس وقت قلت تھی اس وقت اناج کی، اسی لیے آپ نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد والے سال آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کر کے رکھو۔ موجودہ زمانے میں جیسے کباب وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح گوشت کو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا نا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ دبا، نقیر اور مزفت اور حنتم، یہ جو برتن ہیں جن میں نبیذ بنائی جاتی تھی، شراب تیار کی جاتی تھی، اس میں نبیذ تیار کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، برتن کسی بھی چیز کو حلال نہیں کرتے۔ برتن یا جس میں وہ چیز بنائی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز حرام یا حلال نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں برتن سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ البتہ تم ہر نشہ آور چیز سے بچو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ شراب حرام ہے، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو تمام چیزوں سے روک دیا گیا، بتدریج شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد جب مکمل طور پر جب حرمت نازل ہو گئی، اس کا حکم آ گیا، تو جن کے پاس شراب کے مٹکے تھے یا گھڑے تھے، سب انہوں نے وہ گھڑے پھوڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، یعنی فوراً احکام نازل ہوتے ہی اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تمہیں زیارت قبور سے، قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ مشرکین قبروں کے پاس آتے ہیں اور وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، یعنی وہاں قبر کے پاس، صاحب قبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کے پاس قربانی کرتے تھے، یعنی قبرستان میں جا کر وہ ذبح کرتے تھے، اونٹوں کو، جانوروں کو ذبح کرتے اور بری باتیں کہتے تھے، فحش باتیں کہتے تھے اور خلاف شرع وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا تم ان کی طرح عمل نہ کرنا، ویسے وہاں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ زیارت قبور یہ باعث ثواب ہے، یہ مسنون بھی ہے، کیونکہ وہاں جانے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، جبکہ تم کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہو۔ یعنی زیارت قبور مسنون طریقے سے قبروں کی زیارت کرو اور وہاں کوئی بیہودہ اور فضول بیکار کی باتیں نہ کرو۔ اور زیارت قبور کا اصل ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ زیارت قبور کا یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد سے اگر کوئی زیارت قبور کرے تو یہ درست ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، البتہ قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا یہ خلاف شرع عمل ہے، اس سے احتیاط کرنے کی، بچنے کی ضرورت ہے۔ قال ابو خالد رحمہ اللہ فسر لنا زید بن علی رضی اللہ عنہ الدباء القرع والنقیر هو نقیر النخل والمزفت والمقیر والحنتم والبرانی۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو دبا کا لفظ آیا حدیث شریف میں اور حنتم کا لفظ آیا ہے اور مقیر مزفت کا ایک لفظ آیا ہے، اسی طرح جو 4 کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دبا کیا ہے اور نقیر کیا ہے اور مزفت اور حنتم کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا دبا یعنی قرع، یہ کدو کے خول کو کہتے ہیں، اور نقیر سے مراد کھجور کے تنے میں ہونے والا سوراخ ہے، اور مزفت سے مراد رنگ لگا ہوا ہے جس کو روغن سے جس کو رنگین کیا گیا ہو، اور حنتم برانی کو کہتے ہیں، یعنی یہ زمانے میں عرب میں یہ لوگ نبیذ بناتے تھے، ان برتنوں کا استعمال کرتے تھے، کدو کے خول کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس میں نبیذ بناتے تھے۔ تو جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان برتنوں سے بھی اجتناب کرنے، رکنے کا حکم دیا گیا تاکہ مکمل طور پر شراب سے رکنے میں سہولت ہو۔